ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈر ہے، ہم پھر اس کے احکام کو ادا نہیں کرتے، جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ نہیں کرتے، جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا وہ چیزیں کر جاتے ہیں۔ ایسے کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ تمام کام اگر کوئی بندہ کرتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو اس کا یہ کہنا جھوٹ ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے، اصل معنی میں وہی بندے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب جن بندوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ بندے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بندے پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں۔ ایسے بندے جنہوں نے اپنے دل میں تمام محبتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی خشیت، اس کی محبت کو دل میں جگا دی، تو اللہ کہتا ہے کہ اب میں اس بندے کے دل میں اپنا گھر بناؤں گا، اس بندے کے دل میں اب میرا مقام ہوگا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا مقام ہوگا تو پھر بندے اور خدا کے درمیان کی جو حجابات ہے، جو رکاوٹیں ہیں، وہ اللہ یکے بعد دیگرے ختم کرتا ہے۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو خدا اور بندے کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو میں اور میں تو کا ہوتا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت ہوتی ہے، یہ موڑ پر وہ بندہ آ جاتا ہے، یعنی اب وہ بندہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اصل میں اللہ کی تجلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ ہر عالم کو دیکھتا ہے لیکن بغیر اللہ کی تجلی کے کہیں اس کی نظر نہیں جاتی، ہر طرف اس کے ارد گرد اللہ کی نورانیت دکھتی ہے۔ وہ لوگوں سے بات کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، لیکن اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہی معاملات میں، انہی ہستیوں میں جو بندے اپنے دل میں اللہ کی خشیت اور اس کا ڈر پیدا کرتے ہیں، ان تمام ڈرنے والوں میں سب سے بڑی اگر ذات کسی کی ہے تو وہ پیران پیر کی ہے۔ حضرت پیران پیر رضی اللہ عنہ کا ایسا معاملہ تھا کہ اللہ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا۔ آپ اماں جان کے پیٹ میں تھے، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے۔ اسی وقت آپ کی والدہ کہتی ہے کہ میں جب چھینک کر الحمدللہ کہتی تھی تو میں اپنے پیٹ سے سنتی تھی کہ میرا فرزند عبد القادر اس الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے۔ آج ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپا دیکھ لیا، جنہوں نے جوان ہو کر 2-3 بچے پیدا کر لیے، لیکن ان کو الحمدللہ کے بعد یرحمک اللہ کہنا اور اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا جواب دینا بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ ایسی شان والا پیر ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں ماں کا الحمدللہ کہہ کر یرحمک اللہ کا جواب دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کئی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور صحرا میں چلا گیا، جنگل میں گیا کہ مجھے ایک گائے نظر آئی، کھیلنے کی غرض سے اس گائے کے پیچھے پیچھے چلتا بنا۔ اب وہ گائے آگے جا رہی تھی، چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب وہ گائے کو اللہ نے حکم دیا، وہ گائے پیچھے مڑ کر کہنے لگی کہ اے عبد القادر، اللہ نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں گائے اور جانور بکریاں چرانے کے لیے اللہ نے تمہاری پیدائش دنیا میں پیدا نہیں کیا، تم کو اللہ نے ایک بڑے مقام اور مرتبے اور تم سے کام لینے کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک غیر فطری چیز جو اب تک عادتوں کے خلاف ہے کہ جانور بولا نہیں کرتے، پیران پیر جیسے ہی اس گائے کی زبان سے الفاظ کو سنے ڈر گئے، فوری بھاگتے ہوئے اپنے گھر پر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پر آیا اور چھت پر چڑھا تو میں ہوں جیلان میں، اور یہ جو ہے سعودی عرب میں مکہ ہو اور یہ قصبہ بغداد میں جیلان ہو۔ میں چھت پر چڑھا اور چڑھ کر کیا دیکھتا ہوں، عرفہ کا دن تھا، حاجی لوگ حج کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں چھت پر چڑھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام لوگ، مجھے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، سارے حاجی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی منظر دیکھ گیا،
وہ گائے کا منظر دیکھا، یہ چھت پر عرفہ کا دن حاجی لوگ حج کر رہے ہیں، نورانی منظر مجھے دکھ رہا ہے۔ اب میری کیفیت بدل گئی، اب میں فوری سیڑھیاں چڑھ کر نیچے اتر آیا، والدہ کے گود میں آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اماں مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچا دیجیے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ والدہ عبد القادر پیدا ہوئے تھے 60 سال کی عمر میں۔ اب والدہ کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا بچہ جو منصب کے لیے، جو مرتبے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اب یہاں سے اس کی کیفیت شروع ہونے والی ہے۔ کہا کہ بیٹے کیوں جانا چاہتے ہو، اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ تو آپ واقعہ سنانے لگے کہ جنگل میں ایسا ہو گیا تھا، اب پھر ایسا ہوا کہ میں چھت پر چڑھا تو مجھے جیلان میں یعنی بغداد کی ایک زمین میں، سعودی عرب میں جو مکہ المکرمہ ہے، وہ میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا۔ تو اماں جان نے کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، اگر یہ معاملات ہے تو اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا، اب تمہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ والد محترم کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں 80 دینار ملے تھے آپ کو۔ 40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار ایک تھیلی میں سلک سی کر بغل میں اس کو سی دیا، ایک تھیلی میں ڈال کر بغل میں سی دیا، اور ان کے لیے جو بھی تحفے تحائف کھانے کے لیے جو راستے میں چیزیں لگتی ہے، کپڑے وغیرہ سامان باندھ کر ان کو چھوڑ دیا۔ اب جاتے ہوئے جب قافلے میں بیٹھنے لگے تھے تو اماں جان نے کہا بیٹے اب تم یہاں سے جا رہے ہو، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، بیٹے تم چلے جاؤ گے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں جنت میں ملاقات ہوگی۔ عزیزان محترم، وہ اماں کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ وارث ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمارا ایک بازو بنے گا، لیکن یہ والدہ کیسی کہ 60 سال میں بچہ ہوا اور 13-14 برس کا ہو گیا اور علم دین کی طلب کرتا ہے تو بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، تم چلے جاؤ، جنت میں ہماری ملاقات ہوگی، لیکن بیٹا میں تمہیں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، ایک نصیحت کرتی ہوں اور ایک وصیت کرتی ہوں، بیٹا اس نصیحت کو کبھی نہیں بھولنا۔ اماں نصیحت کیا ہے بولو تو صحیح۔ چھوٹے بچوں کو کہاں یاد ہوتا ہے، کھیل کود میں اپنی زندگی گزارنے کے دن ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے نے عبد القادر نے کہا اماں نصیحت کیا ہے؟ تو حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے بیٹے تم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، بیٹے کچھ بھی ہو جائے، کون سا ہی موڑ کیوں نہ اپنی زندگی میں دیکھو، کیسی ہی سچویشن تمہاری زندگی میں کیوں نہ آئے، بیٹے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولنا، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بیٹے جھوٹ نہ بولنا، بیٹے یہ میری نصیحت کو اپنے پاس دبا کر ہمیشہ رکھنا۔ اب عزیزان محترم، اماں نے نصیحت کی تو اللہ نے بھی کہا کہ اب عبد القادر کو آزمانا ہے۔ اب حضرت عبد القادر اس وقت سواریاں ہوتی تھی، کئی لوگ سواریوں میں بیٹھ کر قافلے کی شکل میں نکلتے تھے، حضرت عبد القادر پیران پیر بھی اس قافلے میں بیٹھ گئے جو بغداد لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے قافلہ ہمدان پہنچا، مقام ہمدان سے جب آگے گیا تو جنگلوں میں شاید کہ آج بھی دیہاتوں میں ڈاکو ہوتے ہیں جو راتوں میں سواریوں کو روک کر ان کا مال چھین لیتے ہیں۔ کئی بوڑھے لوگوں کو پتا ہے، بزرگوں کو پتا ہے، ہم نے بھی یہ واقعات دیکھے ہیں، اکثر ٹرینوں میں کئی مواقع پر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو جنگلوں میں بہت زیادہ ڈاکو ہوتے تھے، بہت بڑے ان کے قافلے ہوتے تھے، ڈاکوؤں کی بڑی جماعت ہوتی تھی۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں ہمدان سے جب ہمارا قافلہ آگے بڑھا تو 60 ڈاکوؤں کا لشکر ہمارے قافلے کو دبوچ لیا، آ کر روک لیا۔ اب میں تھا چھوٹا بچہ، ان کو میرے پاس کچھ دکھائی نہیں دیا سوائے کپڑوں کے، اب ان کے کسی کے زیورات کو چھینا، کسی کے مال کو چھینا، کسی کے کپڑوں کو چھینا، یہاں سے پورے 60 ڈاکو میرے پاس تک آتے تھے، مجھے چھوٹا ہوں دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ گیا، آ کر اس نے کہا کہ بچے کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ بس اس نے ایسے ہی پوچھ لیا، تو آپ نے کہا کہ ہاں میرے بغل میں 40 دینار تھیلی میں اماں نے سی کر مجھے بھیجے ہیں۔ تو اب وہ شخص نے کیا کیا، چھوٹا بچہ ہے شاید کہ مذاق کر رہا ہوگا، چلے گئے، نظر انداز کر کے چلے گئے۔ پھر ڈاکو چلتے چلتے پھر ایک ڈاکو آ کر پوچھا بچے کیا ہے تمہارے پاس، اگر ہو تو دے دو۔ تو حضرت عبد القادر نے کہا کہ ہاں میرے بغل کے پاس 40 دینار تھیلی میں سلے ہوئے ہیں۔ اب وہ 2 ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی، اب وہ سارے جو 60 ڈاکوؤں نے مال چوری کیا تھا
لوگوں کو پکڑ لیا تھا، اب ان کا جو سردار ہے، ان کا جو بڑا ہے، ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ سب کے مال کو تو ہم نے لے لیا، لیکن ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار تھیلی میں سلے ہیں۔ اب ہمیں یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ بات تکرار کر رہا ہے اپنی بات کی۔ تو سردار نے کیا کیا، اس بچے کو بلایا، پیران پیر آ گئے، سردار بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ بچے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پیران پیر نے وہی کہا کہ میرے بغل میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں اور میں سفر کے لیے مجھے میری اماں نے روانہ کیا میری اجازت پر۔ عزیزان محترم، پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو ذرا اس کا جو بغل ہے وہاں سے تھیلی پھاٹ کر دیکھو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، ایک ڈاکو قریب آیا، چاقو لی، وہ بغل کے پاس جو کپڑا تھا اس کو پھاٹا، دیکھا کہ 40 دینار آ گئے، 40 دینار ہاتھ میں تھیلی میں نکل گئے۔ اب 60 ڈاکو پریشان، بادشاہ متحیر ہو گیا، عقل کام نہیں کرنے لگی، پریشان ہو کر بولا کہ ڈاکو تمہارے پاس بعد میں آ کر پوچھے، اس سے پہلے تم نے ہر ایک کے پاس لوگوں کو جھگڑ کر ان سے مال سلب کرتے ہوئے تم نے دیکھا، گلوں سے ہاروں کو کھینچتے ہوئے بچے تم نے دیکھا، کسی کے جیب سے پیسوں کو چھینتے ہوئے تم نے دیکھا، کسی کے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے بچے تم نے دیکھا۔ یہ تمام ماجرا دیکھنے کے بعد تم سچ کیوں بولے؟ ہم تم کو دیکھے بھی نہیں، تمہارے پیسے بھی نہیں دیکھے تھے، تم نے اپنے 40 دینار کو ہم پر ظاہر کیوں کیا؟ تو پیران پیر نے کہا کہ میں سفر علم کے لیے نکلا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو میری والدہ ام الخیر نے کہا کہ بیٹے زندگی میں بڑا یا چھوٹا کوئی بھی موڑ کیوں نہ آ جائے، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا اور یہ میری نصیحت کو اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں میری والدہ کی ہوئی نصیحت کو تمہارے سامنے قبول کر رہا ہوں اور میں نے تمہارے سامنے اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولا۔ عزیزان محترم، وہ جو بادشاہ، وہ ڈاکوؤں کا جو سردار، ان کا جو رہبر اور رہنما تھا، اس نے تمام مال کو پھینکا اور ایسی چیخ ماری، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم، واللہ میں نے آج تک وہ خدا جس نے مجھے پیدا کر کے دنیا میں بڑا کیا، میں نے اس کے ہر عہد کو توڑا، اس کے ہر احکامات کو میں نے قدموں پہ رون دیا، اس کے کسی کہی ہوئی بات پر نصیحت کو میں نے قبول نہیں کیا، لیکن تمہاری والدہ کی ہوئی ایک نصیحت کو تم نے اس قدر سنجیدگی سے اس کو نبھایا کہ ہم عاجز ہو گئے، توبہ کی۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پر توبہ کی کہ بچے تم گواہ ہے نا کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ سارے ڈاکوؤں نے، 60 ڈاکوؤں نے کہا، ان کے لشکریوں نے کہا کہ ہم چوری کے معاملے میں بادشاہ کا ساتھ دیتے تھے، آج توبہ میں بھی اے ہمارے سردار ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ 60 ڈاکو پیران پیر کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے، توبہ کر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو کہ اللہ نے 60 ڈاکوؤں کی توبہ میرے ہاتھ پر قبول کی۔ عزیزان محترم، یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا۔ عمر بڑھتے گئی، عمر گزرتے گئی، جیسے جیسے عمر گزرتے گئی آپ علم دین سے فارغ ہو گئے، اب اللہ نے آپ کو کام لینا تھا۔ اس کے بعد ایسا آپ منبر پر بیٹھ جاتے، بغداد میں محلہ تھا، حلبہ نامی محلہ بغداد میں تھا، وہاں پر بیٹھ کر خوب واعظ کرتے، نصیحت کرتے۔ آپ کے نصیحت میں جتنے لوگ واعظ میں بیٹھتے، سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ نصیحت بعد میں کرتے، پہلے لوگوں کو وجد آ جاتا۔ آپ کی صورت دیکھ کر لوگ وجد کرنے لگتے، لوگ رونے لگتے۔ جب آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ کہنے والے ہوتے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے، آپ کی نصیحت سن کر لوگ رو رو کر اسی وقت دم توڑ دیتے، کہیں کچھ ہو جاتا، آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں عجم کا، اب لوگ ہیں عربی میں گفتگو کرنے والے بغداد میں جیلان کا تھا، میں فارسی جانتا تھا۔ اب جیسے ہی میں نے علم دین حاصل کیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، میں نے ان کی زیارت کی۔ اب پیران پیر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد القادر روحانی طور پر آپ حضور کو دیکھتے ہیں،
تو کہا کہ عبد القادر تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے؟ واعظ و نصیحت شروع کر دو تاکہ لوگ اپنی حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلاؤ۔ تو پیران پیر نے کہا کہ سرکار نانا میں ہوں اجمی، یہ لوگ عربی ہیں، یہ لوگ میری باتیں کیسے سنیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا کر بیٹھ جاؤ اور نصیحت کرو، لوگ تمہاری نصیحت کو سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنا منہ تو کھولو۔ پیران پیر نے اپنا منہ کھولا۔ منہ کھولنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر 7 مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد کہا کہ اب تم لوگوں میں جا کر بیان کرو۔ عزیزان محترم ممبر پر بیٹھ گئے عبد القادر جیلانی، لوگ جمع ہو گئے، لیکن نور نبوت کا جو لعاب تھا عبد القادر کے منہ میں گر گیا۔ اب عبد القادر کی ایسی وجدانی کیفیت ہو گئی کہ اب منہ سے نکلنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ اب اسی وقت آپ کے دادا حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، کہنے لگے کہ بیٹا بولتے کیوں نہیں، بولو تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ دادا نانا جان آ کر 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال کر بولنے کے لیے کہے تھے، لیکن کچھ زبان سے نکل نہیں رہا ہے، تو دادا جان نے کہا کہ بیٹے اب تم پھر سے اپنا منہ کھولو۔ جب منہ کھولنا تھا کہ حضرت علی نے اپنے لعاب مبارک کو 6 مرتبہ عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ عبد القادر نے کہا کہ نانا تو 7 مرتبہ ڈال کر گئے تھے، آپ 1 مرتبہ کم کر دیے، لہذا آپ بھی 7 مرتبہ ڈالیے۔ تو کہا کہ وہ نبوت کا لعاب تھا، یہ ولایت کا لعاب ہے۔ وہ نانا تھے، ان کا ادب ہے کہ میں 6 مرتبہ ڈالوں گا، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا۔ عزیزان محترم یہ نور نبوت کا لعاب، یہ نور ولایت کا لعاب، وہ 7 مرتبہ، یہ 6 مرتبہ جب عبد القادر کے زبان مبارک ان کے منہ مبارک میں ان کے منہ میں چلا گیا، اور عبد القادر جب بولنے لگے تو جب بسم اللہ کہتے کہ لوگوں پر وجہ طاری ہو جاتا۔ لوگ صرف انسان کی شکل میں نہیں آتے، رجال الغیب عبد القادر کی مجلس میں آتے، پرندے آ کر بیٹھ جاتے۔ عراق کے، جیلان کے بڑے بڑے مشائخ، تمام علماء آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد القادر واعظ کر رہے ہیں، واعظ کے دوران اچانک اللہ نے حکم دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ واعظ کر رہا تھا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، تمام روئے زمین کے بڑے بڑے مشائخ اور جنات اور اولیاء اللہ سب کے سب میرے واعظ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب واعظ کے دوران کئی لوگ اس کو روایت کیے ہیں اپنی کتابوں میں، تو واعظ کے دوران حضرت علی بن حیتمی نے اس کو روایت کیا ہے، بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، تفریح الخاطر میں، کئی عربی کتابوں میں یہ روایتیں منقول ہے۔ تو واعظ کے دوران عبد القادر جیلانی نے ایک ایسا جملہ نکال دیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 470 ہجری تک اور 470 ہجری سے لے کے حضرت امام مہدی کے آنے تک کسی نے ایسا جملہ نہیں کہا جو جملہ پیران پیر نے کہا، کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت منصور حلاج جس نے انا الحق کی صدا بلند کی، انہوں نے انا الحق کہا تو لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، لیکن جب عبد القادر جیلانی کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ منصور حلاج کو ہم نے حکم نہیں دیا، عبد القادر تمہیں حکم دیتے ہیں، کہو کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ تو مشائخ اعظام ایران کے، عراق کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ واعظ کر رہے ہیں، واعظ کے دوران آپ نے کہا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرے جو قدم ہے روئے زمین کے پیدا ہونے والے ہوئے اور جو ہوں گے سب اللہ والوں کی گردنوں پر ہوں گے۔ تو جیسے ہی یہ بات کو حضرت عبد القادر کی کہنا تھا کہ حضرت علی بن حیتمی فوری اڑ گئے، آپ ممبر کے پاس تشریف لائے، پیران پیر کو قدم لے کر اپنی گردن پہ رکھ دیا اور کہا کہ یقیناً آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ عزیزان محترم آپ کو میں لطیف بات بتاؤں، آپ تھے بغداد میں، حضرت خواجہ غریب نواز ہندل ولی جو ہے خراسان میں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا اپنی ولایت کا کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرے پیر ہے،
یعنی تمام ولیوں کی سرداری اللہ نے مجھے دی. تو خراسان کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے حضرت معین الدین چشتی خواجہ اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ. حضرت پیران پیر نے جب اعلان کیا تو آپ کے اعلان کو اللہ نے صبح قیامت تک جتنے ماؤں کی پیٹوں میں بچے اللہ کے ولی تھے اور جتنے اپنے قبروں میں آرام فرما رہے تھے اور جتنے اپنے باپوں کی پشتوں میں اللہ والے تھے سب کے کانوں تک اس اعلان کو پہنچایا. روئے زمین پر بسنے والے قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کرام کی کانوں میں اللہ نے اعلان کو پہنچایا. تو خراسان کی پہاڑی پر معین الدین چشتی اللہ کی عبادت میں پہاڑوں میں عبادت کرتے بیٹھے تھے. ان کا اعلان آیا تو آپ نے روحانی طور پر اس کلمات کو سنا. سننا ہی تھا کہ آپ کیا کیے. آپ تو حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس نہیں تھے کہ ان کا قدم لے کر اپنی گردن پر رکھتے. پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے, عبادت میں مراقبے میں تھے, روحانی طور پر سن لیے تو فوری اپنے سر کو جھکا لیا. جھکانے کے بعد اس قدر جھکایا کہ زمین کے قریب آپ کا سر لگ رہا تھا. آپ نے کہا کہ یا عبد القادر قدماک علی رقبتی وعینی وراسی, اے عبد القادر تمہارے جو قدم ہے وہ صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. یہ اعلان حضرت معین الدین چشتی کا تھا, اعلان کا جواب تھا. اس کے بعد پھر یہ ان کے کلمات حضرت عبد القادر جیلانی نے سن لیے. مراقبے کے ذریعے سے روحانی طور پر پیران پیر نے جو کہا تھا معین الدین چشتی نے سنا, اور معین الدین چشتی کا جو ان کے اعلان پر جواب تھا اللہ نے وہ بھی کلمات کو پیران پیر پر ظاہر کر دیا. اب وہ کلمات کا ظاہر ہونا تھا تو پیران پیر فوری بولے کہ سب سے پہلے گردن جھکانے والا اگر کوئی ہے تو وہ غیاث الدین کا بیٹا خواجہ اجمیری ہے. اب عزیزان محترم, آپ نے کہا کہ غیاث الدین کے بیٹے خواجہ اجمیری نے اس قدر میرا اچھا ادب اور میرے فرمان کی تکمیل کی ہے کہ اس کے حسن ادب کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے رب کے پاس اور میرے رسول کے پاس اتنا محبوب بندہ بن رہا ہے, اتنا محبوب ترین بندہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دور میں اس کا میرا اچھا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ اسے ہندوستان کا بادشاہ بنائے گا. چونکہ پیران پیر کے کلمات ظاہر ہوئے اور آج بھی ہندوستان کی سلطنت اور بادشاہت معین الدین چشتی کے پاس ہے. عزیزان محترم, یہی وجہ تھی کہ معین الدین چشتی کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا گیا, کیونکہ آپ نے پیران پیر کے فرمان کو پہلے قبول کیا اور اپنی گردن کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے سر کو پہلے جھکا دیا. یہی نہیں کہ اس سے پہلے پیران پیر جو ہے, پیران پیر مرید ہے حضرت جنید بغدادی کے. روحانی طور پر 5 واسطوں سے جنید بغدادی تک پیران پیر کا نسب جاتا ہے, یعنی 5ویں پشت کے پیر و مرشد ہے جنید بغدادی. 250 سال پہلے کے بزرگ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا دن تھا, ابھی پیران پیر آئے نہیں, بہت زمانہ ہے, 250 سال کے بعد پیدا ہوں گے, پیدا ہونے کے بعد کئی سال کے بعد اللہ کے حکم سے اعلان کریں گے. اور یہ بزرگ 250 سال پہلے کے ہیں, منبر پر کھڑے تمام لوگوں کے سامنے ہجوم میں خطبہ دے رہے تھے. یہ وہی جنید بغدادی ہے جن کی یہ کیفیت تھی کہ ہر دن 400 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. وہ نفل نماز بھی ایسی تھی کہ جو نماز میں جس رکعت میں اللہ اکبر باندھنے کے بعد جس رکعت میں اگر دنیا کا کوئی خیال آ جاتا تو وہ نماز تو پوری کر لیتے, لیکن اس 400,000 رکعت والی نفل نماز میں اس کو ایڈ نہیں کرتے, کیونکہ نماز میں دنیا کا ذکر کیسے آیا. ایسی نماز کہ صرف پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے تک صرف اللہ کے لیے اگر وہ نماز ہوتی اور کوئی خیال نہ آتا تو وہ 400 رکعت والی نماز میں اس نفل نماز کو ایڈ کرتے. اگر کوئی اللہ اکبر کہنے کے بعد رائے برابر کا بھی, رمق برابر کا بھی, اگر ذرے برابر کا بھی کسی کا خیال آتا جو اللہ کی یاد سے ہٹتا ہو, اس کو وہ 1000 رکعت والی نماز میں ایڈ نہیں کرتے. یہ حضرت جنید بغدادی.
اور آپ کو تمام اولیاء کرام نے سید الطائفہ کہا، تمام ولیوں کے امام کہا جاتا تھا آپ کو، اتنے بڑے بزرگ، یہ آپ کی مختصر سے شان بیان کر دیا ہوں۔ منبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا دن ہے، لاکھوں مریدین معتقدین چاہنے والے جمعے میں بیٹھ کر منبر پر حضرت جنید بغدادی کا خطبہ سن رہے ہیں، جنید بغدادی خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ٹھہر گئے۔ اب تک نہیں دیکھے تھے مریدین، مصلیان اب تک نہیں دیکھے تھے، کیوں رک گئے؟ خطبے میں پڑھتے پڑھتے دیکھا، رک گئے، سر کو نیچے جھکا لیا، غور سے دیکھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، پھر گردن کو جھکاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوش میں آئے، خطبہ مکمل کیا، منبر سے اٹھ گئے، اتر گئے، نماز پوری کر لی۔ اب جب خلاف عادت کوئی کام ہو تو آ کر مریدین کو پوچھیں گے کہ حضرت اب تک نہیں کیے، اب کیے، کچھ تو حکمت ہوگی، بتائیے تو صحیح۔ یہ گفتگو کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، مریدین نے کہا کہ حضرت خلاف عادت کام ہوا، آج جمعے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ دیر ٹھہر گئے تھے، جبکہ آپ اب تک نہیں ٹھہرے ایسا، پھر آپ نے اپنی گردن جھکا لی، بات کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور خدا کے درمیان جو حجابات ہے، اللہ نے ان حجابات کو ہٹا دیا، میں اللہ کے قرب میں پہنچ گیا۔ جب قرب خدا بندی میں آ گیا تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے جنید، تیرے بعد 5ویں صدی کے اوسط میں ایک ایسے بزرگ کو، ایک ایسے ہمارے محبوب بندے کو ہم دنیا میں بھیجیں گے، جب وہ دنیا میں آئے گا علم و معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم اس کو مقام محبوبیت پر فائز کریں گے، اور ہمارے حکم سے وہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو تمام ولیوں کو اس کے قول پر گردن جھکانا پڑے گا۔ تو جنید بغدادی یہ سنیے، اللہ کے قرب میں قرب کا ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام پر جنید بغدادی جا کر اس اللہ کی کہی ہوئی بات کو سن لیے، سن کر کہنے لگے کہ مولا، وہ جو بزرگ میری 5ویں پشت کا مرید ہوگا اور وہ 250 سال کے بعد آئے گا، لیکن یہ جنید تیرے کہنے پر مولا قدمہ علی رقبتی مائی، اے اللہ وہ 250 سال کے بعد کرے گا اعلان، لیکن میں 250 سال پہلے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں۔ یہ جنید بغدادی تھے، اس قدر حسن ادب کی وجہ سے 250 برس پہلے اعلان بھی نہیں کیا، لیکن اپنی گردن کو جھکا دیے۔ یہ پیران پیر کا مقام۔ عزیزان محترم، آج بھی صبح قیامت تک جتنے مومن بندے ہوں گے، اپنی گفتگو کو یہ موڑ پر لا کر ختم کرتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے، قیامت تک جتنے بھی امام مہدی تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، طہارت تقوی حاصل کریں گے، تہجد ادا کریں گے، قیام اللیل کریں گے، پورے 24 گھنٹے اپنے دن کے عبادت میں لگائیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، یقیناً ان کو ولایت ملے گی۔ لیکن ولایت ملے گی، لیکن وہ ولایت نہیں ملے گی جو ولایت پیران پیر کو ملے گی۔ ولایت کے کئی درجے ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ 28 درجے، 40 درجے، بہت سارے درجے ہوتے ہیں۔ ان ولایت کی سب سے آخری جو سیڑھی ہے، وہ سیڑھی کا نام مقام محبوبیت ہے، اور ہر ولی بنتا ہے، لیکن اس کی سکت وہ مقام پر پہنچنے کی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کو، صحابہ کو چھوڑ کر امام مہدی تک جتنے بھی اللہ والے آئیں گے، ان تمام میں اگر مقام محبوبیت، وہ آخری مقام تک جہاں پر ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مقام پر پیران پیر کے علاوہ کسی کو نہیں فائز فرمایا۔ یہ مقام پر حضرت پیران پیر رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو وہ مقام محبوبیت عطا کرے گا۔